بوسویلا نظر پھرتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ریئلی جب اس علاقے میں آتا ہوں تو مجھے بڑا اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میرا علاقہ ہے, میرے لوگ ہیں, بھولے بھالے لوگ ہیں. ورنہ اور علاقوں میں جب تقریر ہوتی تو انداز دوسرا ہوتا, یہ انداز میں نہیں اپناتا ہوں. میرے بھائیوں بزرگوں, آپ کل بھی تشریف لائے, آج بھی تشریف لائے, آپ نے بغور سماعت کیا. کل میں نے غیر مقلدین کا رد کیا اور آج ہر فرقے کے بارے میں آپ کو بتایا تھوڑا تھوڑا کہ یہ انٹرنیٹ کا پرفتن زمانہ ہے, بہت فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ابھی اسپین میں ایک صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, احمد عیسیٰ نام کا. پہلے داڑھی تھی اس کو, پھر بعد میں اس نے داڑھی صاف کی. اس کا ایک چینل ہے نبا 7 چینل, اور اس کے علاوہ قادیانی, پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں, حیدرآباد میں ہے. حیدرآباد میں تو ایک اور فرقہ ہے دیندار صدیقی مہدوی, بہت فرقے ہیں. قادیانیوں کا بھی اپنا چینل ہے ایم ٹی وی, لندن کے اندر سے نشر ہوتا ہے, مسجد الفضل. اب دیکھو جب ان کو پاکستان سے بھگایا گیا, غیر مسلم قرار دیا گیا, تو ان کو سعودی نے پناہ نہیں دی, ان کو لبنان نے پناہ نہیں دی, حمس نے نہیں دی, دمشق نے نہیں دی, عراق نے نہیں دی, ایران نے نہیں دی. ان کو پناہ دی تو لندن نے پناہ دی. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. چونکہ مرزا غلام قادیانی کو اٹھانے والے ہی انگریز تھے. جب انگریز ہندوستان میں آئے تو انہوں نے دیکھا بڑا بھولا مسلمان, ہر جگہ اولیاء اللہ سے اتنی محبت, قبریں نہیں ہوتی تو قبریں بنا لیتا, پیر نہیں ہوتا تو پیر بنا لیتا. تو چلو جو لوگ ولیوں کا اتنا احترام کرتے ان کے بیچ میں ایک نبی گھسیڑ دوں گا تو کیا کریں گے. تو اس نے گھسیڑ دیا ایک نبی, اور بے وقوفوں نے اسے نبی مان بھی لیا. اور وہ اتنا بڑا گھامڑ, اس کی فوٹو دیکھو, سکھوں جیسی پگڑی پہنا, منہ کے اندر آ رہی کاڑا ایسے, اس کی فوٹو انٹرنیٹ پہ دیکھ لو. جبکہ انبیاء اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جب ان کے رخے, ان کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو لوگ حیرت میں بجائے لیمو کاٹنے کے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں. اتنے خوبصورت انبیاء ہوتے ہیں. اور یہ ایسا گدہ الذی خر دماغ, اتنا بڑا مردود کہتا ہے کہ میں پہلے تو کہا کہ میں مجدد ہوں, لوگوں نے مان لیا. پھر کہا میں مہدی ہوں, لوگوں نے مان لیا. پھر کہا میں مثل عیسیٰ ہوں, لوگوں نے مان لیا. پھر کہا میں بروزی نبی ہوں, لوگوں نے مان لیا. پھر کہا میں ذلی نبی ہوں, لوگوں نے مانا. پھر کہا میرے اندر ہر نبی ہے, میرے اندر ہر نبی, آدم میرے اندر, نوح میرے اندر, شیش میرے اندر, یعقوب میرے اندر, سلیمان میرے اندر, موسیٰ میرے اندر, عیسیٰ میرے اندر. پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کے لکھ دیا مریم بھی میرے اندر. نے کہا حضرت تھوڑا زیادہ ہو گیا, کم کر دو, یہ زیادہ ہو گیا. مریم کو ہر مہینہ آتا تھا, بولے مجھے بھی آتا. حقیقت وہی اٹھا کر دے کہ مرزا کو حیض آتا تھا. ایسا نمونہ دیکھا آپ نے پوری دنیا میں کہ آدمی ہو کر اسے حیض آتا, مرزا کو آتا تھا. اب اتنا بڑا ملعون لعین شخص بھلا نبی ہو سکتا, اسے تو اچھا انسان کہنا بھی غلط ہے, اچھا انسان بھی کہنا غلط ہے. جس کو پڑھا, اتنے بڑے مردود کو نبی مان لیا. آج اس کا بھی فتنہ پھیل رہا ہے. جب برما میں مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا تھا تو سنی چونکہ نیاز فاتحہ میں, عرس میں, اس کے بعد وہ عید, اس کے بعد وہ عید, اس کے بعد مرشد آنے والے, اس کے بعد پیر آنے والے, اسی میں بزی رہتا. وہاں بھی دیوبندیوں نے اپنے کیمپس لگائے, قادیانیوں نے وہاں اپنے کیمپس لگائے, اور کئی لوگوں کو اپنے باطل دھرم میں کنورٹ کیا. ان لوگوں کئی لوگ, اتنے فتنے پھیل رہے ہیں. اور ایک فتنہ جس سے ہم لوگ سب متاثر ہے وہ ہے تبلیغ جماعت کا فتنہ. ویسے تو اب ان کے ٹکڑے ہو گئے, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ دیوبندیوں میں 4 فرقے ہیں. ہندوستان میں ہے حیاتی دیوبندی, پاکستان میں حیاتی اور مماتی دیوبندی, اور ایک ہے تبلیغ جماعت. اس میں 2 ہو گئے, ایک شورائی گروپ اور ایک امارتی گروپ. تو امارتی گروپ وہ ہے مولوی سعد والوں کا دہلی میں جن کا مرکز ہے, شورائی گروپ بمبئی والوں کا. یہ تبلیغ جماعت جو گاؤں گاؤں, دیہات کھیڑا کھیڑا جا کر لوگوں کے پیٹ میں منڈی ڈال کے, سر پہ سے ہاتھ پھیر کے, چل رہے بھائی, اللہ کا دین بہت خطرے میں. کھیڑے کے کھیڑے پورے صاف کر دیے انہوں نے, علاقے کے علاقے صاف کر دیے. آج مراٹھواڑے میں آپ چلے جاؤ, شاذ و نادر آپ کو اہل سنت و جماعت کی مسجدیں ملیں گی بگڑ کے اندر. علاقے کا علاقہ صاف کر دیا. کتنے پیار سے, کتنے محبت سے, کیسا پیٹھ میں منڈی ڈال کے, کیسا سر پہ سے ہاتھ پھیر کے, کتنا پیار جتا کے, کتنا لاڑ کر کے لے کے جاتے نا. آئیں گے, ٹھک 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 ٹھک, کھولے دروازہ. اب سننی ہے نا, رات بھر تقریر سنا, اب دن بھر سوئیں گا نہیں کیا؟ ایسا کیسا, دن بھر سوئیں گا, ٹانگ پسر کے انہیں سو رہا تھا. آنکھیں ملتے ملتے آیا, کیا ہوا,
امیر صاحب میرے بھائی اللہ کے دین بہت خطرے میں ہے، تو میں کیا کروں خطرے میں ہے تو نہیں میرے بھائی، وہ محلے کا ایک رہبر رہتا، انہیں اما خالہ کا کام کرتا چگل خور، کون سے گھر میں پکا ہے، کون سے گھر میں کچا ہے، کون سے گھر میں بی پی ایل ہے بن پہلے کا لوٹا، کون سے گھر میں پی پی ایس ہے۔ اب یہ 4-5 لوگ آئے، کتنے نیک کتنے اچھے، امیر صاحب آگے، یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا فیت العلوم، نبی نے کہا ٹخنے کے اوپر پہن، اس نے گھٹنے کے اوپر پہن لیا، ہاتھ میں 4 انگل کی تسبیح، پیچھے ہاتھ باندھے والا خدا جانے انگلی تسبیح پہ چلتی کہ کہاں چلتی، اتنے مسواک شریف تھوڑا سا باہر ہے تھوڑا سا اندر، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کیا بھائی میں کیسے نیک امیر صاحب، 4 انگل کا ایسا مسواک باہر نکلے والا، ماتھے پہ اتنا بڑا شامی کباب، چھوٹی سی ٹوپی، نیچے نگاہ کر کے چل رہے ماشاءاللہ سنتوں کا پیکر۔ معلوم پڑتا ہے حضرت جبریل کا قافلہ گزر رہا تھا، انہی کے چند خدام نیچے گر کر آ گئے، ماشاءاللہ چل رہے ہیں۔ گئے ایک دروازہ ٹھوکے سنی نکلا، میرے بھائی اللہ کا دین بہت خطرے میں ہے، تو میں کیا کروں خطرے میں ہے تو دیکھو یہ میرے بھائی ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں، ڈائمنڈ کا کارخانہ کھلا چھوڑ کر آئے، میرے بھائی اتنا خطرے میں دین ہے، اچھا اتنا دین خطرے میں کہ اس کو ڈائمنڈ کا کارخانہ بند کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا ہے، کتنا خطرے میں ہے میرے بھائی۔ یہ امریکہ سے آئے ہیں، اچھا پھر میں کیا کروں، آپ ہمارے ساتھ چلیے، اللہ رسول کی بات ہوگی، انہیں بولیں گے دیکھو مول صاحب میں نہیں آ سکتا، ارے کیوں نہیں آ سکتے، چلنا پڑے گا، تو بولا دیکھو مولی صاحب میں آنے کی حالت میں نہیں ہوں، میں نہیں چل سکتا، ارے ہم کو چلتا نا، ہم کو چلتا، تم کیسے بھی ہو، ارے جب ہم کو کپورا کوا کیکڑا نانی کا پاخانہ چلتا تو تو نہیں چلے گا، تو بھی چلے گا، چل، ارے مول صاحب میرے کن کپڑے نہیں، ہم کپڑے دیں گے، ہم دیں گے کپڑے، ساتھی نقد تشکیل لگے، ساتھی نے پکڑا لے کے گیا مسجد میں، ایک پارسل، اب آگے گئے، انہیں بیچارہ پان ٹپری پہ بیٹھا تھا، بخاری شریف پڑھ رہا تھا، انہیں بھی پان ٹپری پہ بیٹھ کے میرے بھائی اللہ کی دین کی دعوت لے کے بہت دور سے جماعت آئی، تو میں کیا کروں، ہمارے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو ٹپری کون سنبھالے گا، اللہ سنبھالے گا، اور آگے گئے، انہیں بیچارہ بھاجی کا گاڑا لگا کے بیٹھا تھا کہ کون تو بھی گراہک آتا تو بیچوں جاؤ جلدی سے گھر کو۔ السلام میرے بھائی اللہ کا دین بہت خطرے میں، امت بہت گمت کر رہی ہے، بہت گمت کر رہی ہے، تو میں کیا کروں، ہمارے ساتھ چلو، بھاجی کا گاڑا اللہ سنبھالے گا، اللہ سنبھالے گا، اب ان گھامڑوں سے پوچھو اللہ بھاجی کا گاڑا سنبھالے گا، اللہ پان ٹپری سنبھالے گا، اللہ دکان سنبھالے گا، اللہ اپنا دین نہیں سنبھال سکتا، دین سنبھالنے کے لیے تمہارے جیسے کو چھوڑے والا، چلو۔ اب یہ جو نیک بن کے امیر صاحب گھوم رہے نا، اتنے نیک پرہیزگار، ذرا گاؤں میں جا کے معلوم کرو نا امیر صاحب کیسے، ماں باپ کو مارنے والا امیر صاحب، پیاز بٹے کھانے والا امیر صاحب، ماں بھیک منگنے پہ مجبور ہے، لوگا کے گھروں کے برتن دوری، اور انہیں جماعت میں گھوم کے اللہ کا دین سکھا رہا، اللہ کا دین سکھا رہا، ماں لوگا کے برتن دوری، لوگا کے زمینہ ہڑپ رہا۔ حالت تو یہ تھی کہ پہلے خود مود پی کے ایسا گٹر میں پڑا رہتا تھا، اوپر سے کتا آ کے ٹانگ اٹھا کے جب چھوڑتا تو بولتا ساقیا اور پلا اور پلا اور پلا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج اللہ کے دین کا داعی بن کر میرے بھائی یہ بشیر دعوت کے کام سے جڑنے سے پہلے یہ برکت والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، اللہ نے یہ کام وقت کے انبیاء سے نہیں لیا، ہم امت محمدیہ سے لیا، یہ اتنا اونچا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، انبیاء ترستے تھے اللہ وقت کا نبی نہ بنا، امت محمدیہ میں ایک دعوتی بنا، ایک چلا کرنے والا بنا، ایک 3 دن لگانے والا بنا، اتنا پھینکیں گے اللہ کی قسم اتنا پھینکتے باپ رے باپ، ان کے کلیجے کیسا نہیں پھٹتے، منہ میں کینسر کیسا نہیں ہوتا، ان کو موت کیسا نہیں آتی، گاڑے کے مرتے کیسا نہیں، اتنا کیسا جھوٹ بولتے رہے بھائی، کیا ہے کیا تماشا، اتنا جھوٹ،
میرے بھائی یہ بشیر چرسی چرس پیتا تھا، گانجا پیتا تھا، انہیں شراب پیتا تھا، ماں باپ کو مارتا تھا، انہیں بھانگڑا کرتا تھا، انہیں دھنگانے ڈالتا تھا، اس سے پورا محلہ پریشان تھا۔ اللہ نے ہم لوگوں سے ملایا، 3 دن لگایا، دعوت کے ماحول نے دل میں نور پیدا کیا، پھر 40 دن لگایا، 4 مہینہ لگایا۔ میرے بھائی آج خود سال کی جماعت لے کے چل رہے ہیں، آج اللہ نے ان کو قبول فرمایا، مرکز میں ان کا نام ہے، آج ان کا نام مرکز کے اندر ہے، مرکز کا ملکوں کا دورہ فرما رہے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو آپ بیچارہ ہور گئے دوسری طرف، یہ بشیر چرسی اگیارے بھائی ہمارا کیا کام ہے، ہمیں بتائیں گے نہیں کیا ہم کیا کام کرتے؟ یہ بشیر چرسی، یہ بشیر چرسی، یہ بشیر چرسی، نظام آباد کو معلوم پڑا بشیر چرسی، کریم آباد کو معلوم پڑا بشیر چرسی، بمبئی والوں کو معلوم پڑا، ناندیڑ والے کو معلوم پڑا۔ ایک دن بشیر چرسی نے سوچا یہ وہاوڑوں نے پورے دنیا میں چرچا کر دیا میں چرسی، پہلے میرے کو خالی میری گلی پہچانتی تھی میں چرسی ہوں، یہ وہابروں نے پورے دنیا میں میرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھے۔ ابھی اللہ ستار العیوب ہے، اللہ بندوں کے عیب ڈھانپتا ہے، اللہ بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اور یہ حرام خور لوگوں کے عیوب کھولتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، سارے فتنوں سے پہچانو، سب سے ہوشیار رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، اور کل کے دن بھی آپ کے علاقے میں بیان ہے، اس میں تشریف لائیے، اور میں رود جاؤں گا، کل میری تقریر ہے، اور پرسوں انشاءاللہ الرحمن میری روانگی ہوگی۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کسی بزرگ کا کوئی واقعہ نقل کرنے میں اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی گستاخی ہوئی ہو، میں تمام علماء اور حاضرین کی موجودگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرا کریم مولا میرے صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔